ایک وقت کی بات ہے سجنپور گاؤں میں ایک لڑکی جس کا نام سائمہ تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھی اور وہ بہت قریب تھے۔ ایک دن اس کے لیے ایک امیر گھر سے رشتہ آیا اور اس کی شادی پکی ہوگی۔ سائمہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو رخصت کیا۔ فرنیچر، برتن، کپڑے اور تھوڑے بہت زیورات دیے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹی جہاں جائے گی وہاں اسے عزت اور محبت ملے گی، لیکن یہ سوچ محض ایک خواب ثابت ہوا۔ شادی کے اگلے دن ہی نسرین بیگم ساس نے کمرے میں جھانکا اور طنزیہ انداز میں بولے، بیٹی، تمہارے گھر والوں نے جہیز میں بہت کمی کی ہے۔ ہمارے خاندان میں تو ہر بہو کار کے ساتھ آتی ہے اور یہاں ہمیں بس یہ پرانا سا فرنیچر ملا۔ ماں جی، میرے ابو نے اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ دیا ہے، ان کی نیت صاف تھی۔ لیکن نسرین بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ شائستہ نند نے بھی جملہ کسا، ہاں بھائی، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے؟ اتنا چھوٹا جہیز۔ دن گزرتے گئے۔ شادی کے بعد ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی فرمائش سامنے آ جاتی۔ کبھی کہا جاتا کہ زیورات کم ہیں، کبھی یہ کہ واشنگ مشین یا فریج کیوں نہیں آیا۔ سائمہ ہر بار خاموش رہتی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی۔ رشید صاحب سسر بھی اکثر کہتے، دیکھو بہو، تمہارا میکا اب بڑے بڑے تحفے بھیجے۔ ہر تہوار پر ہمیں اچھی چیزیں چاہیے۔ ہماری عزت کا سوال ہے۔ سائمہ کے دل میں ایک ہی بات گونجتی تھی۔ کیا میں ان کے لیے بیٹی نہیں، بس سامان لانے والی مشین ہوں؟ ایک دن سائمہ کی ماں عید کے موقع پر کچھ کپڑے اور مٹھائی لے کر آئی۔ نسرین بیگم نے تحفے دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بس یہ لائی ہیں آپ؟ ہم تو سوچ رہے تھے کوئی زیور یا قیمتی چیز ہوگی۔ سائمہ کی ماں شرمندہ ہو کر بولی، بہن، ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی لائے ہیں۔ یہ سن کر سائمہ کے آنسو نکل آئے۔ وہ جان گئی کہ اس کا سسرال کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کاشف شوہر اپنی بیوی کے دکھ کو سمجھتا تھا، لیکن والدین کے سامنے اکثر خاموش رہتا۔ ایک رات اس نے سائمہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم پر ظلم ہو رہا ہے، مگر میں ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تم صبر کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ کاشف، رشتے صبر سے نہیں، انصاف سے چلتے ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ کچھ ہی دن بعد نسرین بیگم نے پھر کہا، سائمہ، اپنی ماں کو کہو کہ ایک فریج اور واشنگ مشین بھجوا دیں۔ ہماری بہو دوسروں کے سامنے کمزور نہ لگے۔ ماں جی، میرے والدین مزید کچھ نہیں بھیج سکتے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ قرض لے کر ہمیں خوش کریں۔ یہ سنتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا۔ نسرین بیگم چیخ کر بولی، ہائے اللہ! ایسی ضدی بہو تو پہلی بار دیکھی ہے۔ نہ خود کچھ لائی، نہ میکے سے کچھ منگوانے دیتی ہے۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کا سکون برباد کر دے گی۔ یہ سب سن کر کاشف برداشت نہ کر سکا۔ وہ کمرے میں آیا اور بلند آواز میں بولا، بس بہت ہو گیا۔ میری بیوی کوئی سامان نہیں، انسان ہے۔ آپ لوگوں نے اسے نوکرانی اور جہیز کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے آئندہ ایک بھی مطالبہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ نسرین بیگم اور شائستہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف یوں اپنی بیوی کے حق میں بولے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب نے سمجھ لیا کہ لالچ نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ سائمہ کا صبر اور کاشف کی جرات نے حالات بدل دیے۔ نسرین بیگم نے آہستہ آہستہ اپنے رویے میں نرمی پیدا کی۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔